5 سے 6 سال تک بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید حصے دار تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، جنرل فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کی پارٹنرشپ 2018 سے پہلے کی ہے۔ یہ پارٹنرشپ 9 مئی میں چلی اور 9 مئی کے بعد بھی چلتی رہی، جس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل سے متعلق قانون فیصلہ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے دور میں کئی لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہوا۔ ہم پختون کارڈ نہیں کھیلتے، امن و امان کی خاطر پختونوں نے اپنے بچوں کی لاشیں اٹھائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ملک کی 70% عوام ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایوان صرف سوگ نہ بنائے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تیسری پارٹی یہاں نہ آئے۔ 9 مئی کی دھول اب بیٹھنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے جتنے مظاہرین آئے کسی کے پاس بندوق نہیں تھی۔ مذاکرات کی بات ہماری کمزوری نہیں بلکہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، اپوزیشن کا سڑکوں پر احتجاج چھوڑ کر ایوان میں گفتگو کرنا اچھا فیصلہ ہے، معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی اجلاس سے وزراء کی عدم حاضری پر ڈپٹی اسپیکر نے برہمی کا اظہار کیا، کہا اجلاس میں کوئی بھی وزیر نہیں، افسوس کی بات ہے۔ وزراء کی عدم حاضری پر وزیر اعظم کو خط لکھیں گے، وزیر اعظم وزراء کی حاضری یقینی بنائیں۔ حکومتی رکن حنیف عباسی کا بھی وزراء کی عدم حاضری پر احتجاج کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی احتجاج پر توہین عدالت کی سماعت، وزارت داخلہ نے احتجاج سے متعلق رپورٹ جمع کروانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت کی جانب سے وزارت داخلہ کو رپورٹ جمع کروانے کے لیے مہلت، چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ عدالت کا سادہ سا آرڈر تھا کہ امن و امان بحال رکھنا ہے، شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا۔ سیکریٹری داخلہ نے کہا کہ عدالتی ہدایت کے مطابق کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، پی ٹی آئی کو مخصوص جگہ کی آفر کی گئی لیکن انہوں نے ڈی چوک احتجاج جاری رکھا۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا مقدمے میں پیش رفت، جے آئی ٹی نے تفتیش میں خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنان کو بے قصور قرار دیا۔ رپورٹ اے ٹی سی لاہور میں پیش، توصیف خانم، سعدیہ ایوب، ثروت شاہد، نادرہ عمر، وحید الرحمان، ساجد پرنس، بلال فرحانہ بے قصور قرار۔ جے آئی ٹی حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی کو قصوروار قرار دے دیا۔ فاطمہ حیدر، بینا ذیشان، رخسانہ نوید کو بھی قصوروار قرار دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد میں ڈی چوک پر احتجاج کے 9 ملزم پیش، ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو ہدایت دی کہ کسی بے گناہ کو گناہ گار نہیں کرنا، میرٹ پر تفتیش کریں۔ دوسری جانب ڈی چوک احتجاج پر گرفتار 56 ملزمان نے ضمانت کی درخواستیں دائر کر دیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فون ٹیپنگ سے متعلق کیس کی سماعت، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا 2013 سے فون ٹیپنگ پر قانون موجود ہے، عدالتی نگران بھی قانون ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا فون ٹیپنگ کے لیے صرف جج اجازت دے سکتا ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے کہ فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے۔ جسٹس امین الدین نے کہا ہمیں رپورٹس یا قانون نہیں دلچسپی نہیں، نتائج چاہیے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم سے متعلق کیس کی سماعت، عدالت نے متفرق درخواست غیر مؤثر ہونے کے باعث نپٹا دی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے بانی پی ٹی آئی کے اندھا انتخابات میں دھاندلی کے خلاف کیس کی سماعت، موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ شیر افضل مروت کی درخواست بھی سردیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق 3 درخواستیں عدم پیروی پر خارج۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار قیوم خان، محمود اختر اور میاں شبیر عدالت پیش نہیں ہوئے۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اہم اجلاس ڈی جی ڈرگ کنٹرول اور سی ای او ہیلتھ کیئر کمیشن کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ کی ہیلتھ کیئر کمیشن کو مراکز صحت کا سرجیکل اور کلینکل آڈٹ کرنے کی ہدایت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا مراکز صحت میں غیر معیاری طبی سہولیات کی فراہمی پر متعلقہ مرکز صحت کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ سرکاری اسپتالوں میں فارماسسٹ کی خالی پوسٹوں پر بھرتیوں کی بھی ہدایت۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران حادثات میں 10 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ صدر کے علاقے میں واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ ناظم آباد فلائی اوور پر ٹریفک حادثے میں 20 سالہ نوجوان چل بسا۔ قیوم آباد جان صادق پل پر ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو کچل ڈالا۔ بلدیہ ہب ریور روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 2 نوجوان جاں بحق۔ ناگن پل سائٹ ایریا گلستان جوہر اور گلبائی میں بھی ٹریفک حادثات میں 5 افراد جان سے گئے۔ کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثے کی قومی اسمبلی میں بھی باز گشت۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کراچی میں ٹریفک کی صورتحال ناقص ہے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کے دوران کہا رات 10 بجے بڑے ٹرالر شہر میں آ جاتے ہیں۔ ناردرن بائی پاس ہیوی ٹریفک کے لیے بنایا گیا جو 10% بھی استعمال نہیں ہوتا۔ شازیہ ملکہ بھی ٹریفک حادثات پر اظہار تشویش، کہا ہر سال سینکڑوں افراد ٹریفک حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری سے ملاقات۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ مریم نواز نے کہا کہ عالمی سطح پر شنگھائی کا فائنینشل اور ٹریڈ ہب کے طور پر ابھرنا قابل تحسین امر ہے۔ آٹو موبائل، آئی ٹی، سیمی کنڈکٹر اور روبوٹکس سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنی سے اشتراکی کار چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب شنگھائی حکام کے ساتھ آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مقدمات میں ٹرائل کرنا تاریخی غلطی ہوگی۔ جو کارکن 26 نومبر کو گرفتار تھے ان کو 9 مئی کے مقدمات میں ڈالا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو، کہا اس وقت کرمنل جسٹس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہوا اخلاقاً اور قانون ناجائز ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کارروائی، باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ الزامات میں ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا اور اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنا بھی شامل۔ فیض حمید کے خلاف چارجز میں افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کا الزام بھی شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کورٹ مارشل کے دوران فیض حمید سے 9 مئی سے جڑے انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات کی علیحدہ سے تفتیش جاری ہے۔ مذموم سیاسی عناصر کیما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ اب باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا۔ فیض حمید کو تمام قانون کے سب سے پہلے خبر، جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس میں پیش رفت۔ جے آئی ٹی نے تفتیش میں خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنان کو بے قصور جبکہ حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی کو قصوروار قرار دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس میں بڑی پیش رفت۔ جے آئی ٹی نے تفتیش میں خواتین سمیت 8 پی ٹی آئی کارکنان کو بے قصور جبکہ حسان نیازی کی بہن ہاجرہ نیازی کو قصوروار قرار دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی ضمانت کی درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ اے ٹی سی نے ہاجرہ نیازی سمیت دیگر کی درخواستیں ضمانت پر دلائل طلب کر لیے۔